بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کا بے بہا انعام، اس کا فضل اور اس پاک پروردگار کا کرم ہے جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، جو اس پوری کائنات کی ذرے ذرے کو وجود بخشنے والا ہے. اس پاک پروردگار کا بے انتہا احسان ہم پر ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس پوری دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. ان تمام مخلوقوں میں سے چھانٹ کر کے، کھنگال کر کے، نکال کر کے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جو کہ تمام مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. اور اسی پر میرے رب نے بس نہیں کیا، بلکہ میرے رب کا فضل مزید یہ ہوا کہ اللہ کو اس پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو آقا مدنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس امت کی بڑی فضیلتیں ہیں. یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب تک میرے نبی کی یہ پیاری امت یعنی ہم اور آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک ساری امتیوں پر جنت حرام ہے. میرے بھائیوں، جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کے کہنے لگے: ابو ہریرہ، میں کون وہ شخص ہے جو میری یہ 5 باتوں پر عمل کرے؟ کون سا وہ شخص ہے جو میری 5 کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے اور ان 5 باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائے اور ان 5 باتوں پر دوسروں سے بھی عمل کرائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: انا یا رسول اللہ، میں وہ شخص ہوں جو آپ کی 5 باتوں کو سنوں گا اور آپ کی 5 باتوں پر عمل بھی کروں گا اور ان 5 باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا اور دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین بھی کروں گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر گن کر کے 5 کلمات ارشاد فرمائے، جن میں سے ایک ایک کلمہ اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتا ہے، جو ام الکلم کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں ہمیں بتائی ہیں، اگر ہم اور آپ ان 5 باتوں کو صحیح سے سن لیں اور ان 5 باتوں پر عمل کر لیں تو یقین جانیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے گی۔ سب سے پہلا جملہ جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، حرام اور ناجائز کاموں سے بچا لو۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے منع کیا ہے تم اس سے رک جاؤ، اور جو کام کرنے کے لیے کہا ہے تم اس سے کر جاؤ، تو یقین جانو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جملے کے ذریعے یہ حقیقت بھی واضح فرما دی کہ فرائض اور واجبات کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز ایک مومن کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اپنے آپ کو حرام اور ناجائز کاموں سے بچا لے، اپنے آپ کو شرک سے بچا لے، اپنے آپ کو کفر سے بچا لے، اور اپنے آپ کو بدعات اور رسومات و خرافات سے بچا لے، تو وہ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ سرخرو ہوگا، یہاں بھی ہوگا، اور مرنے کے بعد اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جنت کی طرف روانہ ہو جائے، جبکہ وہ زیادہ نفلی عبادتیں نہ کرتا ہو، نفلی روزے نہ رکھتا ہو۔ فرائض اور واجبات کے بعد سب سے زیادہ اہم چیز مومن کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا کر کے اپنی زندگی گزارے گا، وہ سب سے زیادہ عبادت گزار بنتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور صدقہ بھی کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، اور اپنے آپ میں گناہوں سے میں ملبوس بھی کیا ہوا ہے، گناہوں میں ملوث بھی ہے، تو اس آدمی کی مثال اس ایئر کنڈیشن جیسی ہے، اس اے سی کے جیسی ہے کہ اگر آپ نے اے سی کو کمرے میں چلا دیا اور اس کے دروازے اور کھڑکیوں کو کھولا رکھا، بند نہیں کیا، جبکہ اس اے سی کا تقاضا یہ ہے اس کے لیے دروازے اور کھڑکیاں بند ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے وہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا، ورنہ آپ پوری رات اے سی چلا لیجئے، پوری رات ایئر کنڈیشن چلا لیجئے، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ آپ اس کے تقاضے کو پورا نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک انسان ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور اپنے آپ میں طرح طرح کی عبادات کے ایسیاں لگائی ہوئی ہیں، ایئر کنڈیشن لگایا ہوا ہے، لیکن اپنے آپ میں وہ گناہوں کی کھڑکیاں بھی کھول رکھا ہے، آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، زبان سے گناہ کرتا ہے، کانوں سے گناہ کرتا ہے، ہاتھ اور پیر سے گناہ کرتا ہے، تو بالکل وہ اس اے سی کے جیسی ہے، وہ پوری رات چلا دی جائے کمرہ ٹھنڈا نہیں ہونے والا۔ اسی طریقے سے انسان کامیاب نہیں ہونے والا ہے جب تک کہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں نصیحت بیان فرمائی، وہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، حرام کاموں سے بچا لو، تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک عورت کا ذکر ہوا، کہا یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو زبان کی بہت خراب ہے، نماز کی بڑی پابند ہے، روزے کی بڑی پابند ہے، نیک کام بہت کرتی ہے، نفلی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان کی بہت خراب ہے، اس سے اس کے پڑوسی ناخوش رہتے ہیں، اس کے گھر والے پریشان رہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔
اور ایک دوسری روایت کا ذکر ہوا، کہا یا رسول اللہ یہ فرائض اور واجبات کے علاوہ کوئی نیک کام نہیں کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے، اس کے اعضاء سے، اس کے ہاتھ پیر سے، اس کے پڑوسی محفوظ ہیں، اس کے گھر والے محفوظ ہیں، سب لوگ اس سے خوش رہا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری نصیحت بیان فرمائی ہے، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ نے جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اللہ نے جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، جو کچھ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، تم اس پہ راضی ہو جاؤ تو تم دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ اللہ جل شانہ نے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو نصیحت بیان فرمائی ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یقین جانیے ہماری دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہماری کامیابی ہے۔ اس دنیا کے اندر 3 عالم ہوتے ہیں۔ ایک عالم تو وہ ہے جہاں آرام ہی آرام ہے، پریشانیوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ ایسے عالم کا نام جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو وہاں پہنچائے۔ اور ایک دوسرا عالم ہے جہاں پریشانی ہی پریشانی، رنج ہی رنج، تکلیف ہی تکلیف، خوشی کا وہاں سے گزر بھی نہیں ہے۔ ایسے عالم کا نام جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک تیسرا عالم جو ہے جس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے، جس میں ہم اور آپ بستے ہیں، جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ وہ عالم ہے جہاں انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے، رنج بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، آسانی بھی آتی ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ جل شانہ کی مرضی سے آتی ہے تو ہمیں اس پہ خوش رہنا ہے، ہمیں اس پہ شکوہ اور شکایت نہیں کرنی ہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے کیوں پریشان کیا۔ کوئی بیماری آ جائے تو ہمیں اس پر بھی شکر کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا کہ اے اللہ تو نے ہی بیماری دی ہے، تو ہی بیماری کو ہٹانے والا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لہذا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ صبر کر جائے اور اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ یقین جانے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دوسری نصیحت ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، حرام اور ناجائز کاموں سے بچنا ہے، یہ میرے نبی کی پہلی نصیحت۔ اور دوسری نصیحت کہ اللہ نے جو کچھ میرے مقدر میں لکھا ہے ہمیں اس پہ راضی رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تیسری نصیحت بیان فرمائی وہ بتایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے، تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اس جملے کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں یہ بتا دیا کہ مسلمان ہونے کی علامت یہی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، ان کے ساتھ اچھا ویوہار رکھتا ہو، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ مسلمان ہونے کی علامت یہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے تھے اور مسلسل پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے تھے، مسلسل پڑوسیوں کے حقوق کی تلقین کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید کوئی ایسا حکم نافذ ہونے والا ہے، شاید میرا رب کوئی ایسا فرمان جاری کرنے والا ہے کہ جس میں پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ اس قدر قرآن و حدیث میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ پڑوسی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ پڑوسی جو آپ کے گھر کی دیوار سے
ملا ہوا جس کا دیوار ہو، آپ کے گھر کی دیوار سے جس کی دیوار ملی ہوئی ہو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، جو کچھ دور پہ رہتا ہو اسی محلے میں رہتا ہو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس پر بھی آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور تیسری قسم پڑوسی کی وہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا ہو، مثلا آپ سفر کر رہے ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ کار میں ہیں، آپ کے برابر والی سیٹ پر اگر کوئی اجنبی شخص بیٹھا ہوا ہے جبکہ اس سے دوبارہ کبھی ملنے کی کوئی توفیق نہیں ہونی ہے، کبھی اس سے ملاقات نہیں ہونی ہے، 2 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن قرآن نے اس پڑوسی کا بھی حق رکھا ہے کہ تمہارے بغل میں اگر وہ بیٹھا ہے اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہو تو اس پر بھی تمہارا حق ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام کتنا اچھا مذہب ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے حکم پر بھی عمل کرنے کی اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھی نصیحت جو میرے نبی نے بیان فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دوسروں کے لیے پسندیدگی کا وہی معیار اختیار کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے لیے کچھ اور پسند کرو، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرو، دوئی اکھیاہی نہ کرو۔ ایک آنکھ سے دیکھو، دونوں کو ایک جیسا سمجھو، جیسا اپنے آپ کے لیے ویسا ہی دوسروں کے لیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنائی اور سجائی گئی ہے، انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایسا معیار عطا فرمایا ہے، ایک ایسا طریقہ عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم ان کی نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے لگے تو یقین جانے یہ اسلام جتنا سچا اور پیارا مذہب ہے کہ ہمیں کوئی دشواری ہی نہیں ہونی ہے۔ معاشرت کے سارے احکام اللہ کے نبی السلام نے اس ایک جملے کے اندر ڈال دیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہے، کیسے ہیں، کیا حال ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم اس آدمی سے اس کا مزاج پوچھتے ہو کہ جس کے مرضی کے مطابق پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے مرضی سے ہو رہا ہے۔ بھلا اس سے زیادہ عیش و آرام میں اور کون ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہو اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو؟ پوچھنے والا حیران ہو گیا کہ یہاں تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے جو کچھ چاہا ہو انہیں مل گیا ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ اے فلاں، میں نے اپنی مرضی کو اللہ جل شانہ کی مرضی میں فرق کر دیا، یعنی جو میرے رب کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی، جو میرے رب کی مشیت ہوگی وہی میری مشیت ہوگی۔ لہذا مجھ سے زیادہ عیش و آرام میں کون ہو سکتا ہے کہ جس کے چاہنے سے، جس کی مرضی کے مطابق دنیا میں سارے کام ہو رہے ہوں، کیونکہ میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، اور میرے رب کی مرضی میں میری مرضی ہے۔ لہذا ہم سے زیادہ عیش و آرام میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ نبی السلام کی ان 5 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تو وہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اپنے آپ کو حرام اور ناجائز کاموں سے بچا لو تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ ہمیں یہ ساری نصیحتیں یاد کرنی ہیں، ان نصیحتوں پر عمل کرنا ہے، ان نصیحتوں کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ لہذا غور سے سنا جائے اور اسے گرہ سے باندھ
سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ پانچوں نصیحتیں کیا تھیں، اور آج سے یہ طے کر لیا جائے کہ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنا ہے، ان کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، ان کو عمل کرانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ دوسری نصیحت، اللہ نے جو کچھ مقدر میں لکھا ہے اس پر راضی رہنا ہے، جو ایسا کرے گا اس سے زیادہ غنی اور مالدار کوئی نہیں ہو سکتا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور تیسری نصیحت، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ گالم گلوچ نہیں کرنا، ان کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ اور چوتھی نصیحت جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ اپنے لیے جو پسند کرنا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچویں اور آخری نصیحت ہمیں بیان فرمائی وہ بتایا، وَلَا تَكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسا مت کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ زیادہ ہنسا مت کرو۔ ہنسنے سے مراد قہقہا مار کر ہنسنا ہے، کھلکھلا کر ہنسنا ہے، مسکرانا۔ میرے نبی تو ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، ہمیشہ مسکراتے تھے۔ میرے نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ مسکرایا کرتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں ان پانچ باتوں پر عمل کرنا ہے اور ان کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنا ہے، ان کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو میرا رب اتنا بڑا رحمان ہے، میرا رب اتنا بڑا رحیم ہے، میرا رب اتنا بڑا غفار ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندو تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، تم سے زیادہ گناہ ہو گیا ہو، تم سے اتنا گناہ ہو گیا ہو کہ تم دنیا کی ساری چیزیں تمہارے گناہوں سے بھر گئی ہو، زمین اور آسمان کے بیچ کا حصہ تم نے اپنے گناہوں سے بھر دیا ہو، اے میرے بندو تم ایک بار مجھ سے آ کر کے کہو کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو یقین جانو میں تمہیں فوراً معاف کر دوں گا۔ جبکہ یہ فضیلت دوسری امتوں کے پاس نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے قوم کے لوگوں کی سزا، ان کی توبہ یہی ہے کہ تم انہیں قتل کر دو، انہیں جان سے مار دو، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ جل شانہ سے